دوستو، جیسا کہ ہم کسی گندی جگہ پر بیٹھنا یا کسی گندے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اس میں اللہ کا پاک نور بھی ایسے دل میں نہیں سماتا جو گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں میری زمین اور میرے آسمان میں نہیں سماتا، لیکن بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یعنی بندہ مومن کا دل ہی وہ مقام ہے جس میں اللہ کا نور سماتا ہے۔ اس لیے مومن کے پاکیزہ دل کو اللہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نور صرف پاکیزہ دلوں میں قیام کرتا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر اس دھبے کو صاف نہ کیا جائے تو یہ بڑھ کر پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور اس کو صرف استغفار کے ذریعے ہی صاف کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے باز نہ آ جائے اور استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ استغفار وہ آلہ ہے جو دلوں کے زنگ کو دھو ڈالتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیتل کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے، اور دلوں کی صفائی کا آلہ استغفار ہے۔ لہٰذا استغفار کرنے والے کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے بھی اللہ سے استغفار کیا تو اللہ اسے بخش دے گا۔ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تم توبہ کر لو تو اللہ ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔